السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ناظرین، درس توحید کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھائی آفاق احمد الصنابری۔ پیارے ناظرین، درس توحید کے اس پروگرام کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب التوحید ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یعنی توحید کی کتاب، وہ توحید جو بنیادی حق اللہ رب العالمین کا ہے اور وہ اس کے بندوں پر واجب ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی پیروی کرتے ہوئے اور احادیث رسول یا طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ مطلب یہ ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب، مقدس کتاب، صحیح ترین کتاب قرآن کریم کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اسی طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ رب العالمین کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کو بادشاہ کو خطوط لکھا کرتے تھے، بادشاہ کو خطوط روانہ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ لہذا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کے لیے مستحب ہے کہ وہ جب کوئی تحریر لکھے، کوئی کتاب لکھے تو وہ اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہیڈنگ قائم کی ہے جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ ہیڈنگ کا نام ہے کتاب التوحید۔ دراصل جب ہم کتاب کا معنی دیکھیں گے تو کتاب کا معنی تھا کتبہ یکتب کتاباً و کتابتاً، یعنی کتابتاً، اور اس کا پورا جو معنی ہے معنی تھا الجمع والضم، کسی چیز کو ملانا اور اکٹھا کرنا۔ اور کسی بھی کتاب کو کتاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اکٹھا کر دی جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید، یعنی وہ ہیڈنگ قائم کی کتاب التوحید۔ پتہ یہ چلا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید سے متعلق بہت ساری اہم چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ کتاب کا مطلب جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ کتاب التوحید، توحید کا مطلب یہ ہوا کہ توحید سے متعلق بہت ساری چیزیں یہاں پر اکٹھا کی گئی ہیں، جمع کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے متعلق بہت سارے مسائل یہاں پر اکٹھا کیے گئے ہیں، یہاں پر بیان کیے جائیں گے، ذکر کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کتاب النکاح، کتاب الزکوٰۃ، تو ان کا الگ الگ معنی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نکاح، کتاب النکاح، نکاح سے متعلق بہت سارے مسائل یہاں پر جمع کیے گئے ہیں، اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کتاب کے بعد التوحید۔ پیارے سامعین، جب شریعت کے اندر لفظ توحید عموماً یعنی ایسے ہی استعمال کیا جائے بغیر کسی قید کے، یعنی صرف لفظ توحید استعمال کیا جائے تو اس سے مراد توحید الالوہیہ، توحید الوہیت اس سے مراد ہوتی ہے، یا توحید العبادہ بھی جسے کہتے ہیں۔ چونکہ میں نے ذکر کیا تھا
کہ علماء کرام نے توحید کی کل 3 قسمیں بیان کی ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ جب مطلق طور پر لفظ توحید بولا جائے گا تو اس سے مراد توحید الالوہیہ ہی ہوگا، اور اسی توحید الوہیت کو لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب اسی توحید الوہیت کو لے کر آئے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے قوم والوں کو توحید الوہیت کی دعوت دی، چونکہ یہی اصل، بنیاد اور اصل ہے۔ اگر کوئی شخص توحید الوہیت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ لفظ توحید کا لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے وحد یوحد، ای معناہ افردہ وجعلہ واحدہ، یعنی کسی چیز کو اکیلا کر دینا، کسی چیز کو اکیلا بنانا، تسلیم کرنا، یہی یعنی کسی بھی چیز کو اکیلا جاننا، یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ لغت کے اعتبار سے مناسبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا، تنہا جاننا۔ اور جب ہم شریعت کی اصطلاح میں توحید کی تعریف دیکھیں گے تو اس کی تعریف علماء کرام کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں: افراد اللہ تعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، یعنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ان تمام چیزوں میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا، تنہا جاننا، یکتا جاننا، یعنی توحید یہی ہے۔ اس کی وضاحت آگے میں اور اچھے انداز میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ توحید کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کی تعریف کیا ہے۔ آج ان میں سے میں صرف توحید ربوبیت پر آپ سے گفتگو کروں گا، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات پر اگلے بیان میں انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ علماء کرام نے توحید کی کل 3 قسمیں بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے افراد اللہ عز و جل بالخلق والملک والتدبیر، یعنی اللہ رب العالمین کو بادشاہت میں، ملکیت میں، تدبیر میں، اور اسی طریقے سے مخلوقات کو پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، زندگی عطا کرنے میں، ان تمام افعال میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا اور تنہا جاننا، یعنی کہ یہ بات تسلیم کرنا کہ اس پوری دنیا کو چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ رزق دینے میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو موت دینا ہوا، کسی کو زندگی عطا کرنا ہوا، تو ایسی صورت میں ان تمام افعال میں، ان تمام کاموں میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان لانا یہی توحید ربوبیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو مشرکین تھے یا آپ سے پہلے کے جو تھے، وہ تمام کے تمام لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، اس پوری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اگر آپ ان مشرکین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لیقولن خلقہن العزیز العلیم، تو وہ لازمی طور پر کہیں گے، لازمی طور پر وہ یہ جواب دیں گے کہ ان تمام کا پیدا کرنے والا وہ ہے جو غالب ہے، غالب رہنے والا ہر چیز پر، علیم ہے، جو علم والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان کا جواب یہی ہوگا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے وقت کے مشرکین جو تھے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے،
لیکن صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لینے سے کوئی بھی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توحید الوہیت یعنی تمام عبادتیں اللہ کے لیے نہ انجام دے دے، اس وقت تک وہ شخص کوئی بھی شخص اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہاں پیارے سامعین، توحید ربوبیت کا فرعون نے انکار کیا تھا مطلق طور پر۔ فرعون نے توحید ربوبیت کا انکار کیا اور کہا فقال انا ربکم الاعلی، گویا کہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں، انسانوں میں وہی صرف ایک بندہ ایسا تھا جس شخص نے توحید ربوبیت کا تنہا مطلق طور پر انکار کر دیا اور کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ جو اس کے حواری مواری تھے، جو اس کی رعایا تھی، ان سے مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اور اس سے واضح انداز میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی اس فرعون نے کہا میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور کو معبود الہ نہیں جانتا ہوں، الہ صرف اور صرف میں ہی تمہارا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ اس شخص نے توحید ربوبیت کا انکار کیا، جبکہ کسی کے پاس اس کے بعد کسی کے پاس اتنی ہمت اور جرات نہیں تھی کہ وہ توحید ربوبیت کا انکار کرے۔ اسی طریقے سے جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنے لفظوں میں جوس کہتے ہیں، یہ جوسی بھی توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ آگ کی پرستش کرنے والے مطلق طور پر توحید ربوبیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں ان للعالم خالقین، کہ اس پوری دنیا کو پیدا کرنے میں دو خالق ہیں، دو لوگوں نے مل کر اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ایک خالق النور ہے اور ایک خالق الشر ہے۔ ایک خالق وہ ہے جو صرف خیر پیدا کرتا ہے اور خالق الشر ایک ہے جو صرف برائیاں پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں ایک شخص کو اور ساجھی اور شریک بناتے ہیں، یہ بھی عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ پیارے سامعین، صحیح درست عقیدہ، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزق دینے میں، موت دینے میں، زندگی عطا کرنے میں، مخلوقات کو پیدا کرنے میں اور اسی طریقے سے انسانوں کو ہدایت دینے میں، اپنے تمام افعال میں وہ صرف اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک، اس کے کسی بھی کام میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو توحید ربوبیت کو ماننا چاہے، ایک انسان کو ماننا پڑے گا۔ توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت کی باری آتی ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اپنے اگلے بیان میں کروں گا، اور توحید الاسماء و صفات کا بھی تذکرہ انشاءاللہ میں اپنے اگلے بیان میں کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے توحید الربوبیت کا معنی و مطلب اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کے تقاضوں پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کریں۔ یہی ایک پکے سچے انسان اور مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے عقیدہ توحید میں اگر کہیں خلل ہو، کہیں خرابی ہو تو اس کی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔